ماں کو خلد میں، باپ ماں کو خلد میں، بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور حضور حبیب ملت کا عرش پاک آ رہا ہے، پوری دنیا سے اہل سنت و جماعت وہاں جائیں گے اور فیض اکتساب کریں گے، فیض حاصل کریں گے۔ یہ شان ہے حبیب ملت کی کہ انتقال کے بعد بھی مجاہد ملت نے اپنے پہلو میں سلایا ہے۔ نانا ہو اللہ اکبر مجاہد ملت جیسا، نواسا ہو حبیب ملت جیسا۔ آج بھی حبیب ملت کی تربت سے یہ پیغام مل رہا ہے اہل سنت و جماعت کو، کندرا پاڑا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں، بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور سنو، آ رہی ہے حبیب ملت کی تربت سے صدا، آ رہی ہے حبیب ملت کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ زور سے زور سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات یہ شاعر ہو کر کے نعرے لگا رہے ہیں، شاعر اپنی آواز بچاتے ہیں، انہیں کل بھی پڑھنا، پڑھتے ہی رہنا ہے، سمجھنے پورا سال پڑھتے ہیں یہ، لیکن آپ کو تو نہیں پڑھنا نا، تو آپ کنجوسی مت کیجئے، محبت سے خرچ کریں گے تو آواز بڑھے گی آپ کی، خرچ کرنے سے آواز ہو، دولت ہو، اللہ بڑھاتا ہے، تو ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات تاج الشریعہ بظاہر نہیں ہیں لیکن ان کے پیغامات ہیں، فتاوی تاج الشریعہ موجود ہیں، تاج الشریعہ کے پیغام پہ عمل کرتے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ آ رہی ہے حبیب ملت کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، شوکت شاہی نتاجے خسروی لے جائے گا۔ آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جب ہمارے بچے اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جانے کا انداز بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے ماں نے بچے کو تیار کیا، بچے کو یونیفارم دیا، بچے نے زیب تن کر لیا، بچے کو شوز دیا، بچے نے پہن لیا، بچے کو ریڈی کر دیا، بچے کو مطلب کیا ہے بریک فاسٹ دیا، بچے نے لے لیا، لنچ کے لیے اللہ اکبر ٹفن بھی پیک کر دیا۔ اب بچے کو اس کا کورس، اس کی کتابیں جو بیگ میں ہیں ان کو اٹھا کر کے دے دیا گیا۔ بچے نے اپنے کتابوں کو لیا، لینے کے بعد اس کو کہاں رکھا؟ بولو اسکول جانے والے کا جو بستہ میں آیا، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی۔ یہ ماں ہے ماں، اللہ کی قسم، پیر فقیر کی دعائیں، علماء کی دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہیں، پہلے تیری ماں کی دعائیں تیرے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، اگر آج کوئی دشمن ہے تو ماں ہے، آج اگر کوئی مخالف ہے تو باپ ہے۔ ان کی بچار دھارا، جوان کی بچار دھارا کو مطلب کیا ہے؟ میچ نہیں کر رہی۔ جوان کہتا میرے باپ نے کیا ہے کیا ہے میرے لیے، وہ جوان تیرا باپ تیرے لیے بھاگتا رہا، تجھے اونچا دیکھنے کے لیے نیچا ہوا، تجھے بڑا دیکھنے کے لیے چھوٹا بن گیا۔ باپ اپنے لیے نہیں جیتا، لوگ تمہاری ترقی سے، تمہاری دولت سے، تمہارے مقام سے، تمہاری شہرت سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ایک باپ ہی تو ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن افسوس آج بیٹا باپ کے گھر سے دھکے دے کر کے نکالتا ہے۔ تو باپ کو نہیں نکالتا، خدا کی رحمت کو گھر سے نکالتا ہے۔ جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں، خدا کی رحمت ان کے گھروں میں ہے، اور جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، خدا کی
रहमतें उन घरों में नहीं आती हैं। माँ बाप हैं तो खुदा की रहमतें तुम्हारे आंगन में है, खुदा की बरकतें तुम्हारे माँ बाप से है। अगर माँ बाप रूठ गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रूठ जाएगा। अल्लाह रूठ गया, रसूलुल्लाह रूठ जाएंगे, और जब अल्लाह रसूल रूठ गए तुम्हारा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो बाप ही अपने लिए नहीं जीता हज़रात, हर कोई अपने पेट के लिए जीता, उसकी अपनी लाइफ होती है, अपने शौक होते हैं। बाप का अपना कोई शौक नहीं होता, उसके बच्चों का शौक होता, वो उसके पूरा करने के लिए जीता है। शायर ने कहा था कि अल्लाह अकबर कबीरा, धूप में बाप कमाता, गर्मी में बाप कमाता, सर्दी में बाप कमाता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी। 11 साल के बाद जब घर को वापस आए, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, अपने बेटे से पूछा, बेटे किस मकसद के लिए घर से गए थे? वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो करके बोले, मेरी प्यारी अम्मी जान, 11 का डबल 12 भी 22 साल भी होता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मैं जैसे गया था वैसे वापस आया हूँ, कामयाबी मुझसे कोसों दूर है। हाथ उठाए पाए सीधे बुस्तामी की वालदा ने हाथ उठा करके कहा, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे। पाए सीधे बुस्तामी कहते हैं, जो मंजिल चिल्लों से जंगलों में अल्लाह को याद करने से, अल्लाह की ज़रबे लगाने से हासिल न हो सकी। माँ का दामन था, पिसारा दामन नीचे बाद में आया, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। ये माँ है माँ, अल्लाह की कसम, पीर फकीर की दुआएं, उलमा की दुआएं बाद में कबूल होती है, पहले तेरी माँ की दुआएं तेरे हक में कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ की दुआ बेटों के हक में कबूल होती है। लेकिन अफसोस, अगर आज कोई दुश्मन है तो माँ है, आज अगर कोई मुखालिफ है तो बाप है। इनकी विचारधारा, जवान की विचारधारा को मतलब क्या है, मैच नहीं कर रही। जवान कहता मेरे बाप ने किया है क्या है मेरे लिए, वो जवान तेरा बाप तेरे लिए भागता रहा, तुझे ऊंचा देखने के लिए नीचा हुआ, तुझे बड़ा देखने के लिए छोटा बन गया। बाप अपने लिए नहीं जीता, लोग तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे मकान से, तुम्हारी शोहरत से जलते हैं, हसद करते हैं। एक बाप ही तो है जो अपने से ज्यादा अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है। लेकिन अफसोस, आज बेटा बाप को घर से धक्के दे करके निकालता है, और तो बाप को नहीं निकालता, खुदा की रहमत को घर से निकालता है। जिन घरों में बूढ़े माँ बाप है, खुदा की रहमत उनके घरों में है, और जिन घरों में बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं होता, खुदा की रहमतें उन घरों में नहीं आती हैं। माँ बाप हैं तो खुदा की रहमतें तुम्हारे आंगन में है, खुदा की बरकतें तुम्हारे माँ बाप से है। अगर माँ बाप रूठ गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रूठ जाएगा। अल्लाह रूठ गया, रसूलुल्लाह रूठ जाएंगे, और जब अल्लाह रसूल रूठ गए तुम्हारा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो बाप ही अपने लिए नहीं जीता हज़रात, हर कोई अपने पेट के लिए जीता, उसकी अपनी लाइफ होती है, अपने शौक होते हैं। बाप का अपना कोई शौक नहीं होता, उसके बच्चों का शौक होता, वो उसके पूरा करने के लिए जीता है। शायर ने कहा था कि अल्लाह अकबर कबीरा, धूप में बाप कमाता, गर्मी में बाप कमाता, सर्दी में बाप कमाता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ऐ जिया माँ बाप के साई की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मेरी मिल्लत के नौजवान, उनका जायजा लो, सर्वे करो, पता चलेगा ये फुला बेटा 1 साल से बाप से नहीं बोला, और कौन सा दीन तूने कहां से हासिल किया है। मुस्तफा जाने रहमत तो अपनी बारगाह में आए हुए सावी से कहते वापस हो जाओ, वो कहते आका मैं आपकी खिदमत करने आया हूं, पलट के वापस नहीं जाना। ईरान से आए थे, अल्लाह अकबर कबीर, मेरे नबी इरशाद फरमाते वापस हो जाओ। आका फरमाते अहय्युल वालिदा का, क्या तुम्हारे माँ बाप वारिस करते? आका हाँ मेरी माँ जिंदा है, मेरे बाप जिंदा। फरमाते इरजिउ इलैहिमा, पलट जाओ, जाकर के अपने बाप की खिदमत, माँ की खिदमत कर लो, वो वहां राजी होंगे, मैं मोहम्मद यहाँ राजी हो जाऊं।
होगा। वो माँ बाप को तड़पाओगे, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। हजरत अवैसे कर्दी का कमाल क्या था? कमाल यही तो था, उनकी नाबीना माँ थी, हुजूर का इश्क उनके सीने में था, हुजूर से मिलने के लिए जाना चाहते थे। माँ कहती थी बेटे अगर तुम चले गए मेरी खिदमत कौन करेगा? और लोग पीर फकीरों की दस्तबोसी करते हो, उनकी दस्तबोसी करने के लिए उनके 1,01 करोड़ मुरीद मौजूद हैं, लेकिन माँ के लिए तो अकेला तन्हा तू है। तू माँ की खिदमत कर, माँ के पेट में रहा दो खूने जिगर माँ का तूने पिया, 2 साल तक दूध पीता रहा, हजरात माँ की गोद में रहा, माँ की गोद में बैठा रहा, माँ गीले में सो गई तुझे सीने में सुलाया, जिसने तेरे पेशाब पखाने को बोलो बरास को साफ किया, उस नौकरानी का नाम कोई और नहीं, वो तेरी माँ है। बीबी बाद में आई है, बीबी ने तुझे उस वक्त कबूल किया जब तू कमाता, तेरे पास दौलत थी, बंगला था, पैसा था, लेकिन जब तू अपाहिज था, तू कुछ नहीं था, बेसहारा था। माँ ने तुझे उस वक्त जब तू गोश्त का लोथड़ा था, तेरी माँ ने तुझे सीने लगाया, माँ ने चलना सिखाया, लेकिन आज जब बोलता है उसी माँ पे जबान खोलता है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह अकबर, चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। माँ को इग्नोर करते हो, माँ को साइड करते हो, माँ को धक्के देते हो। माँ अपने दूध के कतरे का बदला इंतकाम तुमसे मांग ले, पूरी जिंदगी खिदमत करोगे, माँ के दूध का बदला न दे सकोगे। अल्लाह अकबर। माँ का पेशाब पखाना तुम्हारा साफ करदा तो कुचा, दूध के कतरे का भी बदला तुम नहीं दे सकते, लेकिन कितना सब्र है माँ को। धक्के खाए माँ, गालियां खाए माँ, बर्गर खाए बीबी, पॉकेट में पैसा रखे बीबी, अल्लाह अकबर, ज़ेवरात पहने बीबी, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शॉपिंग करे बीबी, गालियां खाए माँ, पिज्जा खाए बीबी, चिकन मटन खाए माँ, अल्लाह, चिकन मटन खाए बीबी, नौकरानी महारानी बनकर रहे बीबी, नौकरानी बनकर रहे माँ। अगर इस तरह करोगे अल्लाह की कसम जिंदगी में भी खुशियों को तरस जाओ तो इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएगा। आज एक बच्चे की दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आपने मुलाहिजा फरमा लिया। ये बच्चा ज़माने हाल से ज़माने वालों को यही पैगाम देता है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हमारे अजीज बरादरे कबीर जनाब राजा भाई, इनका नाम शेख अब्दुल रज़ाक है, इन्होंने कहा कि हज़रत कुरान के हवाले से इनको हमारे मुदर्रिसीन ने कहा मैं चंद मिनट लूँगा और आपको तरग़ीब व तशवीक़ दिलाने की कोशिश करूँगा। आप भी अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। ये वो दौलत है, पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, मेरा बेटा मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाए। नसीब वाली है इनकी माँ। अल्लाह अकबर। शौकते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, बहुत ज्यादा दौलत, पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको, ये शहनवाज हसन साहब हैं, ये बहुत नवाजते हैं। हमारे उलमा नवाज है, महबूबुल उलमा, अल्लाह सलामत रखे। आज एक चीज है, अल्लाह शोहरत देता तो आदमी अकड़ता है, लेकिन शाहनवाज भाई अलग ही किस्म के हैं जो होना चाहिए। जो अकड़ता है खुदा पकड़ता है, जो लचता है वो बचता है, छा जाता है। जी, पिलाकर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, मेरा बेटा मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाए। इस बच्चे के वालिदैन से कहूंगा, सुनो, नारे तकबीर, जरा जवाब दीजिए। नारे रिसालत ने बड़े खतीब आए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब आखिर में जाएंगे इस बच्चे से मुसाफा करके जाइएगा जरूर, है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोग नहीं करेंगे। बहुत नेक आदमी है।
سو رہے ہیں آپ؟ ہاں، چیک اپ آپ کا اچھا ہو گیا. اگر اب بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے تو بیدار ہو نہیں سکتے. ہنسانا مقصود نہیں تھا بھائی کا، بیدار کرنا مقصود ہے. اللہ سلامت رکھے. شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا. اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا. ڈاکٹر صاحب نہیں لے جا سکیں گے، حافظ قرآن لے جائیں گے. باپ ماں کو خلد میں، باپ ماں کو خلد میں، بیٹا وہی لے جائے گا. اور حضور حبیب ملت کا عرش پاک آ رہا ہے. پوری دنیا سے اہل سنت و جماعت وہاں جائیں گے اور فیض اکتساب کریں گے، فیض حاصل کریں گے. یہ شان ہے حبیب ملت کی کہ انتقال کے بعد بھی مجاہد ملت نے اپنے پہلو میں سلایا ہے. نانا ہو اللہ اکبر مجاہد ملت جیسا، نواسا ہو حبیب ملت جیسا. آج بھی حبیب ملت کی تربت سے یہ پیغام مل رہا ہے اہل سنت و جماعت کو. کندرا پاڑا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا. اور سنو، آ رہی ہے حبیب ملت کی تربت سے صدا، آ رہی ہے حبیب ملت کی تربت سے صدا. اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب، واہ 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 واہ، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. زور سے زور سے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. حضرات یہ شاعر ہو کر کے نعرے لگا رہے ہیں. شاعر اپنی آواز بچاتے ہیں، انہیں کل بھی پڑھنا، پڑھتے ہی رہنا ہے. سمجھنے پورا سال پڑھتے ہیں یہ، لیکن آپ کو تو نہیں پڑھنا نا. تو آپ کنجوسی مت کیجئے، محبت سے خرچ کریں گے تو آواز بڑھے گی آپ کی. خرچ کرنے سے آواز ہو، دولت ہو، اللہ بڑھاتا ہے. تو ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرات تاج الشریعہ بظاہر نہیں ہیں لیکن ان کے پیغامات ہیں. فتاوی تاج الشریعہ موجود ہے. تاج الشریعہ کے پیغام پہ عمل کرتے رہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. آ رہی ہے حبیب ملت کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. شوکت شاہین تاجے خسروی لے جائے گا. آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جب ہمارے بچے اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جانے کا انداز بتاؤں کیا ہوتا ہے. اب ذرا میری طرف توجہ فرمائیے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے ماں نے بچے کو تیار کیا، بچے کو یونیفارم دیا، بچے نے زیب تن کر لیا، بچے کو شوز دیا، بچے نے پہن لیا، بچے کو ریڈی کر دیا، بچے کو مطلب کیا ہے بریک فاسٹ دیا، بچے نے لے لیا. لنچ کے لیے اللہ اکبر ٹفن بھی پیک کر دیا. اب بچے کو اس کا کورس، اس کی کتابیں جو بیگ میں ہیں ان کو اٹھا کر کے دے دیا گیا. بچے نے اپنے کتابوں کو لیا. لینے کے بعد اس کو کہاں رکھا؟ بولو اسکول جانے والے کا جو بستہ ہوتا ہے، جو کتابوں سے بھرا بیگ ہوتا ہے، اس کا وضع کہاں ہے؟ اس کی جگہ کہاں ہے؟ تو آپ کہو گے اس کی جگہ کمر پہ ہے، اس کی جگہ آگے
نہیں پیچھے ہے. اسکول والا بچہ جا رہا ہے تو اس کی کتابیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں, لیکن اب اسی کا چھوٹا بھائی, اسی کی والدہ نے تیار کیا. بچہ اٹھا, ریڈی ہو گیا, ماں نے کرتا پائجامہ دے دیا, سر پہ ٹوپی کو رکھ لیا, ٹوپی لگانے کے بعد قرآن مجید دیا. بچے نے قرآن مجید کو کہاں لگایا؟ اپنے سینے لگا لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, قانون شریعت ملے, بہار شریعت ملی, تمہید ایمان ملی, کتاب ملی, سینے لگا لیا. قرآن مجید ملا, سینے لگا لیا. اب اسی کا برادر کبیر بڑا بھائی اسکول جا رہا ہے, اس کی کتابیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں, اور اسی کا چھوٹا بھائی مدرسہ جا رہا ہے, اس کی کتاب سینے سے لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چھوٹا بھائی اپنے بستی والوں سے یہ کہتا ہوا جا رہا ہے, جس راستے سے گزر رہا ہے کہتا ہوا جا رہا ہے کہ مجھ سے پیشتر میرا بھائی اسکول گیا, اس کی کتابیں اس کی پیٹھ پہ اس کی پیچھے ہے, اور میں مدرسہ جا رہا ہوں, میری کتاب آگے ہے, میری کتاب سینے لگی ہے. ایک دن زندگی کا انت ہونا ہے. کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی ذات اللہ کی رہے گی. مولانا کفایت اللہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا, کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں, کوئی دم کے چہچہے, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. کندرا پاڑا کے نوجوانوں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے کپڑوں پہ فخر مت کیا کرو, اپنی دولت پہ گھمنڈ مت کیا کرو. اللہ دولت دے تو ان نوجوانوں کی طرح ذکر رسول کرایا کرو, مصطفیٰ کی محفل سجایا کرو. میں جتنی تعریف کروں کم ہی ہے, اس لیے کہ یہ نوجوان حضور کی محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں. بات پسند آ رہی ہے تو نعرے لگا رہے ہیں. ان کی رگوں میں حبیب ملت مجاہد ملت کا پیار ہے, اور مجاہد ملت جس کے ہو جاتے ہیں اسے مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے جوڑ دیتے ہیں. جاج پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں, اب ذرا آپ توجہ فرمائیے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات دولت ملے تو گھمنڈ نہ کرو. مولانا کفایت اللہ کافی نے کہا, اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. اس پوشاک پہ کیا گھمنڈ کرنا, امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو عربی ہو اجمی ہو, خلاق کی کائنات میں کیا کیا بنا دیا. احمد کو سب رسولوں کا آقا بنا دیا. اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا, دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا. حضرات امیر ہو غریب ہو فقیر ہو امیر ہو مالدار ہو مولانا ہو غیر مولانا ہو, سب کو مرنے کے بعد کفن ملتا ہے. یہ مہنگا سب کا لباس ایک ہوتا ہے, ایک ہی. اللہ اکبر کبیرہ الگ الگ نہیں ہوتا. اب ذرا توجہ فرمائیے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے. بولو بولو, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. امیر بھی مرتے ہیں, غریب بھی مرتے, دنیا دار بھی مرتے, دیندار بھی مرتے, عالم بھی مرتے, غیر عالم بھی مرتے ہیں, لیکن سنو سب کا مرنا برابر نہیں. ایک موت ایسی ہوئی ہے 40 روز ہونے والے ہیں. اللہ اکبر, دھام نگر شریف کی سرزمین پہ وہ نواسا ہے مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ کا. اللہ اکبر, حبیب ملت, وہ ایسے سب کے ملت کے حبیب ہو گئے, سب کے پیارے ہو گئے. ہر سنی کے دل میں بستے ہیں حبیب ملت. ہر آنکھ ان کی محبت میں تڑپ رہی ہے, ہر آنکھ اشک بار ہے, آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہے. کیا جادو تھا جو حبیب ملت کا سر چڑھ کے بولا کرتا تھا, آج بھی اڑیسہ والے ان کی محبت میں رو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, غم کا اظہار کرنے پر مجبور ہے. وجہ یہ ہے کہ سب کا مرنا برابر نہیں ہے. جو حضور کا ہو کر کے مرتا ہے, زمانہ مرنے کے بعد بھی اس کی تربت پہ جا کے سلام پیش کیا کرتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا, موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس. یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں مرنے کے لیے, موت وہ ہے جس پہ کرے زمانہ افسوس. یوں تو سبھی آئے ہیں دنیا میں
اونچا بولو مرنے کے لیے جانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا جوانوں اکڑ کے مت چلا کرو ولا تمشی فی الارض مرحا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو ولن تبلغ الجبال طولا اور ہرگز تم پہاڑوں برابر اونچائی کو بھی نہیں پہنچ سکتے اگر غرور کرو گے اللہ غریب کر دے گا اگر گھمنڈ کرو گے اللہ دولت لے لے گا اللہ عزت لے لے گا جو اللہ عزت دار بناتا ہے گھمنڈ کرنے والوں سے ناراض ہو کے ذلیل بھی کر دیتا ہے جو اللہ دولت دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے اب ذرا سنیے شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے صبح ہوتے ہی تاروں سے قیادت چھین لیتا ہے سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لیتا ہے اللہ پاپولر بھی ایسے ہی کرتا ہے اللہ مشہور بھی ایسے ہی کرتا ہے لیکن جب وہ ناراض ہوتا ہے تو ذلیل بھی کر دیتا ہے گمنام بھی کر دیتا ہے صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے اللہ دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اللہ دے تو ماں باپ کو حج کرایا کرو والدین کو عمرہ کرایا کرو مدرسہ غوثیہ میں جا کر کے رسید کٹوایا کرو مدرسہ غوثیہ میں پڑھنے والے طلبہ سے محبت کیا کرو آج میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں بالخصوص مدرسین سے کہ اپنے اشتہارات میں نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کریں ان طلبہ کو نادار نہ لکھیں قلاش و افلاس نہ لکھیں ان کو بے سہارا نہ لکھیں اللہ اکبر چندے کا مطالبے کے لیے جاتے تو بے سہارا کہتے ہو اور خدا کی قسم کسی کا سہارا ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں حافظ قرآن کا سہارا مدینے کا تاجدار ہے انہیں بے سہارا نہ کہو جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں وہ بے سہارا نہیں اس کا سہارا آمینہ کا لال ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا حافظ قرآن مدینے کی طرف دیکھا کرتا ہے دنیا والوں سے کہتا ہے جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ اپنی رسید بک کے لیے اپنا اللہ اکبر چندے کے لیے ڈونیشن کے لیے ان بچوں کو بے سہارا نہ کہو بلکہ ان کا سہارا ہے حسنین کے نانا ان کے سہارا ہے اس لیے کہ یہ مہمان کسی اور کے نہیں مصطفیٰ کے مہمان ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اب ذرا توجہ فرمائیے اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہا تھا میری ملت کے نوجوانوں دیکھیے حافظ قرآن کا پاور ہی تو ہے یہ حافظ قرآن ہے اللہ رب العزت نے ان کو یہ پاور دیا اللہ رب العزت نے ان کو یہ اختیار دیا قرآن کے 30 سپارے ان کے سینے کے اندر موجود ہیں اب ذرا آپ دیکھتے چلے جائیے مرنا سب کو ہے حافظ قرآن بھی مرے گا ڈاکٹر انجینئر ماسٹر جو آیا ہے سب کو مرتا ہے اب یہی چھوٹا بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے بڑا بھائی MBBS ہے IPS ہے IAS ہے لیکن اللہ اکبر دونوں ختم ہوئے ہیں اب ذرا توجہ فرمائیے یہ جو چھوٹا بھائی تھا میری ملت کے نوجوانوں جو حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین تھا اس کا بھی انتقال ہوا اس نے کہا تو دنیا والوں میرا بھائی جب یونیورسٹی جاتا تھا کالج جاتا تھا اسکول جاتا تھا اس کی کتابیں پیچھے ہوتی تھی اور جب میں مدرسہ جاتا ہوں میں اس کا مطلب یہ ہے اس کا فرق تمہیں میرے بھائی اور میرے مرنے کے بعد نظر آئے گا جب میرے بھائی کا انتقال ہوگا میرا بھائی دنیا سے کوچ کرے گا رحلت کرے گا تو اس کا کورس اس کی ڈگری پیچھے رہ جائے گی قبرستان کے باہر رہ جائے گی لیکن میرا قرآن میرے سینے سے لگا ہے مجھ سے آگے آگے ہے میں قبرستان مرنے کے بعد میں جاؤں گا قرآن پہلے چلا جائے گا وہ یاد رکھنا حافظ قرآن کی شان یہ ہے وہ قبر میں بعد میں جاتا ہے قرآن پہلے چلا جاتا ہے اور اس کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہوتا ہے رب کے دریائے رحمت پہ جوش پیدا ہوتا ہے رب فرماتا ہے قبر تیرے آگوش میں ایک میرا وہ بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں اس کو دیمک مت لگانا اس کے سینے کو مت کھانا قبر کہتی یا اللہ جس کے سینے میں تیرا قرآن ہو اس کے جسم کو کھانا تو بڑی بات ہے میرے مولا
زمن کو بھی میلا نہیں کرو گے. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا. اللہ سلامت رکھے. KGN تاج ساؤنڈ سروس بہت عمدہ بول رہا, بلاؤ ان کو, سپورٹ کرو ان کو, زیادہ سے زیادہ انہی کا ساؤنڈ لگواؤ. اخلاق بھی اچھا ہے, کردار بھی اچھا, ساؤنڈ بھی اچھا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, اور بچل کے بولو یا رسول اللہ. حضرات گرامی, یہ ہے حافظ قرآن, یہ ہے ان کی شان. اب ذرا پاور اور بھی دیکھئے گا. یہ مرے تو قرآن پہلا گیا. ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ ملک. جب یہ قرآن پڑھنے والا قبر میں پہنچا, اللہ ناراض تھا. رحمت خدا بہانہ میں جو ہے, خدا کی رحمت بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. میرا خدا نقطہ نواز ہے, وہ پکڑتا بھی ایسے ہی, چھوڑتا بھی ایسے ہی ہے. اپنے گناہوں کی وجہ سے قابل گرفت تھا یہ مرنے والا. عذاب کے فرشتے آ گئے عذاب دینے کے لیے. لیکن سورہ ملک اللہ فرشتوں سے کہنے لگی, فرشتوں ٹھہر جاؤ, میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے جا رہی ہوں. میرے واپس آنے تک, جب تک میں واپس نہ آ جاؤں, پلٹ کے نہ آ جاؤں, اس کو مت پریشان کرنا, اس سے سوال مت کرنا, سلسلے کو ابھی منقطع رکھنا, جاری مت کرنا, رکے رکھنا. سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں گئی, جا کر کے کہا یا اللہ جانتا ہوں سورہ ملک کون سی ہے, میں جو 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں, سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور, الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں پوچھی, عرض کیا پروردگار آج قبر میں وہ آیا ہے جو مجھے پڑھا کرتا تھا, سونے سے پہلے میری تلاوت کرتا تھا. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے آج پکڑا جا رہا, عذاب کے فرشتے تیار ہیں عذاب دینے کے لیے. یا اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہاں تو میرے کلام کا حصہ ہے. سورہ ملک کہتی یا اللہ یا تو اسے بخش دے یا مجھے اپنے قرآن سے الگ کر دے, یا مجھے اپنے کلام سے قرآن سے الگ کر دے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. قرآن اونچا بولو, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن. ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیجئے, قرآن نہ بدلا, قرآن نہ بدلا, قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. سورہ ملک کہتی یا اللہ یا تو مجھے الگ کر دے. جب تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوتا, اللہ فرماتا جا میں نے تیری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لیا. سورہ ملک آتی ہے, آ کر کے کہتی دیکھو یہ پروانہ لے کر کے آ گئی, اللہ نے بخش دیا ہے. اب کہتی اپنے قاری سے, اب کہتی حافظ قرآن سے, اب کہتی اپنی تلاوت کرنے والے سے, یہ بتا تجھے انہوں نے پریشان تو نہیں کیا میرے آنے تک. اللہ اللہ, ماں کی محبت جہاں دم توڑ دے رہی ہے, باپ کا پیار جہاں کام نہیں آ رہا, وہاں رب کا کلام کام آ رہا, وہاں قرآن پاک قرآن مقدس کام آ رہا. تجھے ٹچ تو نہیں کیا, تجھے پریشان تو نہیں کیا ہے. جب ایک چھوٹی سی سورت کی عظمت و برکتوں کا عالم یہ ہے تو پورے قرآن کی عظمت و برکت کا عالم کیا ہوگا. بولو, پورے کلام کی عظمت و برکت
का आलम क्या होगा। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते लैसल जमालु बि अथवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। खूबसूरती ये नहीं जो कपड़ों से हासिल होती है, असल खूबसूरती तो इल्म और अदब की खूबसूरती है। असल खूबसूरत हाफिज कुरान है, असल खूबसूरत कारी कुरान है। इनसे प्यार करो, मोहब्बत करो। हुजूर फरमाते या तो आलिम बनो या फिर तालिबे इल्म बनो या फिर इनकी बातें सुनने वाले बनो या चौथे इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवें ना बनो। पांचवें बन गए तो हलाक हो जाओगे, नफरत करने वाले ना बनो। अल्लाह अकबर कबीर। जरा गौर फरमाए, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो आलिमों से नफरत करता है मरने के बाद उसका चेहरा कब्र में किबले से फेर दिया जाता। कहते यकीन ना आए तो गुस्ताख आलिम के गुस्ताख की कब्र खोल के देख लो, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं मिलेगा बल्कि फिरा हुआ मिलेगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी इरशाद फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान में कब्र के पास से गुजरा, मैंने क्या देखा। अल्लाह अकबर कबीरा कि उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ है, वो अजाब में गिरफ्तार है। मैंने पूछा गरीब नवाज फरमाते कि तेरा चेहरा किबले से क्यों फेरा गया, आज तू अजाब में गिरफ्तार क्यों है। वो कहने लगा दुनिया में मैं उलमा से नफरत करता था, उलमा की जमात से मेरे दिल में नफरत थी, बुग़्ज़ था, हसद था, मैं आलिम का चेहरा देख के फेर लिया करता था। आज अल्लाह ने मेरा चेहरा अपनी रहमत से फेर दिया, किबले से फेर दिया। जरा गौर फरमाओ, आलिमों से नफरत करने वालों इनसे मोहब्बत करो। मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी। हुजूर फरमाते जिसने दुनिया में आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी। जिसने आलिम दीन से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफहा किया। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, ये इनका मकाम व मर्तबा है। अल्लाह गरीब मदरसा गौसिया को दिन चौगुना शब चौगुना तरक्की अता फरमाए, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल। ये पहचान रखते हैं हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पे जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, ऐसा सुल्तान रखते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नसीब वाले हैं वो फख्र करना चाहिए उन्हें अपनी किस्मतों पे, जिनके बेटे इमाम हैं, जिनके बेटे आलिम हैं, जिनके बेटे हाफिज कुरान है। इसलिए कि ये हाफिज कुरान ही तो होता है जो हजरात गिरामी अपने उस्ताद का भी हक अदा करता है, अपने बड़ों का भी एहतराम, उनकी सम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करता है, अपने छोटों पर भी शफ़क़त करता है। मदरसे में क्या सिखाया जाता है, बोलो मदरसे में यही तो सिखाया जाता है। तो मैं किसका हक कैसे अदा करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही तो इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। हज़रात मदरसे में क्या बताया जाता है कि तुम पे नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। आप अपनी जिंदगी में 5 टाइम की नमाज पढ़िए 24 घंटे में, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएगा। आप जरा सहाबा किराम को देखो, सहाबा किराम की जिंदगी में कुरान की तालीम किस कदर मिलती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया, कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करते थे। जानते हैं उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कोई कुरान पढ़ता है तो वक्ती तौर पर परेशानियां आती हैं, लेकिन वो चली जाती हैं। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहनों और बहन को मारते हैं, इतना मारते हैं कि खून से लथपथ हो जाते हैं। लेकिन बहन कहती उमर मेरे गोश्त के टुकड़े टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन मेरे सीने से मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। कहा आखिर ये बताओ, मैं मारते मारते थक गया, तुम पिटते पिटते नहीं थक रही हो। तो बहन ने कहा था भाई कान खोल करके सुन लो, मैंने कुरान से प्यार किया है। जो कुरान से प्यार करता है वो दुनिया से नहीं डरता, वो परवरदिगार से डरता है। कुरान वालों का पावर बहुत ज्यादा है, कुरान वालों की शक्ति बहुत ज्यादा है। हजरात एक है दूध बेचने वाला, जब वो तैरता है नदी के अंदर, मुरादाबाद में एक ढेला नदी है, जब वो तैरता है ढेला नदी में तो हजरात वो सामान लेकर के तैरता है। उसके पास 2 सूखी हुई लोकियां हुआ करती हैं, लेकिन एक कुरान वाला, वो धामनगर शरीफ का रहने वाला है, जिसका मजार और गुम्मत दोनों चमक रहे हैं। नाम है हबीबुर रहमान, मशहूर है मुजाहिद मिल्लत के नाम
नाम से। जब मुरादाबाद की सरजमीन पे दूध बेचने वाला ढेला नदी में तैरा तो वो सामान लेकर के तैरा नज़्म उड़ीसा, मुजाहिद मिल्लत वहीं पे तैरे। तो अब मुलाहिजा फरमाए, शहर मुरादाबाद में जामिया नईबिया कुरान का तर्जुमा किया कंजुल ईमान आला हजरत ने, उस पर जो तफसीर की वो खजाइनुल इरफान सदरुल्लाह फादिल ने। सदरुल्लाह फादिल का मदरसा है जामिया नईबिया, वहीं पे टीचर की हैसियत से है, उस्ताद की हैसियत से है मुजाहिद मिल्लत। हज़रात आप एक बस्ती में गए तकरीर के लिए, आपने तकरीर की, सुबह को जैसे ही रिटर्न होने लगे गांव वालों ने कहा हजरत नदी में पानी आ गया, आप नहीं जा सकते, बहुत हाथी डुबाओ पानी है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते आओ उसका नजारा करते, मुआयना करते हैं। जैसे ही ढेला नदी के सतह पे आए, आकर के क्या देखा, वाकई ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है और हाथी को भी बहा दे, हाथी भी जम ना पाए, इतना तेज पानी का बहाव है, धारें चल रही हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुजाहिद मिल्लत खड़े रहे, बस्ती वाले भी खड़े रहे। क्या देखते हैं, उसी असना में एक दूध बेचने वाला आता है, उसके पास दूध से भरे हुए बर्तन, उसने वो अपना तैरने का सामान निकाला, वो तैर गया। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं दूध बेचने वाला तैर गया और कुरान वाला खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दूध बेचने वाले का पावर है। अब देखो कुरान वाले का पावर। गांव वालों ने कहा था दूध बेचने वाले का पावर तो ये है कि वो लोगों के सहारे तैर गया, आप कैसे तैरेंगे? आपने फरमाया वो लोगों के सहारे तैरा है, मैं खुदा के सहारे तैर जाऊंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा गौर फरमाए, आपके एक शागिर्द रशीद हैं, तिलमीज़ खास हैं, उनका नाम है मौलाना अब्दुल रब, वो है मुरादाबाद से करीब में कस्बा है दीन नगरपुर। अभी हाल ही में आपका उर्स हुआ है। मौलाना अब्दुल रब हबीबी खलीफा भी है मुजाहिद मिल्लत के और शागिर्द भी है मुजाहिद मिल्लत के। आपका रिश्ता संभल में हो गया, शहर संभल को सब जानते होंगे हजरात, बड़ा पुराना कदीम शहर है। जब आपकी निस्बत वहां हो गई, मुजाहिद मिल्लत ने मना फरमा दिया, अब्दुल रब तुम्हारी निस्बत वहां नहीं, मैं इससे खुश नहीं हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाना अब्दुल रब फरमाते हैं कि मेरी भी मर्जी यही थी कि मेरी निस्बत यहीं से रहे, मुराद मतलब शहर संभल से। वो लोग भी हमसे बहुत खुश थे और हम भी उनसे खुश थे, लेकिन फरमा दिया मेरे उस्ताद गिरामी ने तुम्हारा रिश्ता यहाँ से नहीं, मैं कराऊंगा। कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, गोंडा इलाके से मेरा रिश्ता मुजाहिद मिल्लत ने कराया। कहते हैं जैसे ही मेरी शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद अल्लाह अकबर कबीरा खबर सुनने में आई, खबर मौसूल हुई कि जिस लड़की से मेरी वालिदा ने मेरी निस्बत कराई थी, रिश्ता कराया था, ठीक 1 साल के बाद उस लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका कहीं और जगह शादी हुई, निकाह हुआ, वहां जाकर के लड़की का 1 साल बाद फरमाते इंतकाल हो गया। मुजाहिद मिल्लत बहुत दूर का देखा करते थे। मौलाना अब्दुल रब फरमाते हैं वक्ती तौर पर तो ये फैसला मेरी समझ में नहीं आ रहा था मुजाहिद मिल्लत का कि मेरा रिश्ता हो गया। मेरे उस्ताद गिरामी ने मना किया, अब्दुल रब तुम्हारा रिश्ता मैं यहाँ नहीं चाहता, तुम्हारा रिश्ता फला जगह से चाहता हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कहते वक्ती तौर पर तो ये फैसला मुझे मतलब समझ में ना आया, लेकिन 1 साल के बाद जब उस लड़की का इंतकाल हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे उस्ताद बहुत दूर का देख रहे थे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, ऊंचा बोलो, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यक़ीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाना अब्दुल रब फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत नदी के अंदर उतर गए, हाथी डुबाओ पानी, नदी में उतर गए मुजाहिद मिल्लत, और हाथी को भी पानी अपने बहाव से बहा कर के ले जाता, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को टच नहीं कर रहा, पैर जहां रख दिया जम गया। पता नहीं चला कि जमीन ने मुजाहिद मिल्लत को पकड़ा या मुजाहिद मिल्लत ने जमीन को पकड़ा। प्यार मोहब्बत, कहते हैं जमीन पे कदम रख दिया, हाथी तो बह जाता, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के कदम नहीं लड़खड़ा रहे।
کہا آؤ عبد الرب آ جاؤ تم بھی چلو. کہتے میں نے مجاہد ملت کا دامن پکڑ لیا. کہتے ہاتھی ڈباؤ پانی ہاتھی بھی ڈوب جاتا لیکن مجاہد ملت کے ناف سے اوپر پانی نہ آ سکا. مجاہد ملت کے ناف تک پانی رہا. کہتے میرے استاد آگے آگے عبدالرب فرماتے میں پیچھے پیچھے. اللہ اکبر کبیرہ. ڈھیلا ندی کو کروس کر دیا عبور کر دیا. جب ندی کو پار کر دیا مدرسہ جامعہ نعیمیہ پہنچے کلاس بجا کر کے جب بیٹھے ہیں جیسے ہی صدر اللہ فاضل آئے استاد گرامی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا مولانا حبیب الرحمان ڈھیلا ندی میں پانی ہے اور تم ڈھیلا ندی پار کر کے بستی میں گئے تھے کیسے آئے ہو؟ وہاں تو کشتی کا بھی انتظام نہیں ہے تم نے ڈھیلا ندی کو کیسے پار کیا ہے؟ مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ خاموش ہے نگاہیں نیچی ہے. جو اپنے استادوں کا ادب کرتا اللہ اسے مقام و مرتبے عطا فرماتا. استاد بادشاہ نہیں ہوتا ہے لیکن شاگرد کو بادشاہ بنا دیتا ہے. جو بچہ اپنے استاد کی جوتیوں کو سیدھا کرتا زمانہ اس کی جوتیوں کو اٹھاتا ہے. انسان اپنی محنت سے حافظ قرآن بن جاتا لیکن استاد کی جب خدمت کرتا ہے تو ہمیشہ قرآن اس کے یاد رہتا ہے. اپنی محنت سے عالم تو بن سکتا ہے لیکن کامیاب نافع علم اسی کو اس وقت ملے گا جب استاد کی خدمت کرے گا استاد اس سے راضی ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا غور فرمائیں آج کیا ہے؟ آج تو سب کچھ ہے اتنی فیسلٹیز ہے. مدرسوں میں جا کر کے دیکھو یار اس وقت کا زمانہ دیکھو جب یہ ٹوائلیٹس وغیرہ بھی نہیں تھے. بچے اپنے استادوں کی کیسے خدمت کیا کرتے تھے. ان کے بولو براز پیشاب پخانوں کو بھی اٹھا کر کے ڈال کے آیا کرتے تھے. ذرا غور تو فرماؤ اللہ کی قسم کتنی محبت کیا کرتے تھے. اور وہ بچے کوئی منطق کا امام بنتا تھا کوئی فلسفے میں امام بنتا تھا کوئی امام النحو بنتا تھا کوئی صرف کا امام بنتا تھا کوئی اللہ اکبر خطیب ایسا بنتا تھا جب بولتا تھا تو اللہ اکبر کبیرہ اس کے لب سے گلاب جھڑا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ اصل کامیابی استاد کی رضامندی میں ان کی خوشنودی میں ہے. مولانا عبدالرب فرماتے میرے استاد گرامی اپنے استاد صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی کے سامنے دست بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے جواب نہیں دے رہے نگاہیں نیچی ہے. کہتے اس خاموشی کو میں نے توڑا. میں نے کہا میرے دادا استاد حضور صدر اللہ فاضل کی بارگاہ میں عرض کیا میں بتاتا ہوں ڈھیلا ندی کو کیسے پار کیا ہے. مولانا عبدالرب علیہ الرحمہ عرض کر دے لگے میرے دادا استاد حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی آج تو میرے استاد گرامی مولانا حبیب الرحمان مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ ڈھیلا ندی میں اکیلے نہیں تیرے ہیں. ان کا دامن پکڑ کے میں بھی تیر گیا. یہ خود بھی تیرے ہیں اور مجھے بھی تیرایا ہے لیکن پانی ناف سے اوپر تک نہیں پہنچا ہے. پانی نے بھی ان کو پہچانا ہے پانی بھی ان کو سلام کر رہا ہے. اتنا سننا تھا. آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا جاج پور کے کچھ عقیدہ مسلمانوں اگر اللہ اکبر کبیرہ جملہ دل پہ جا کر کے لگ جائے تو مجاہد ملت کو سلام بھی پیش کر کے آنا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار مجاہد ملت کے بارے میں مولانا عبدالرب نے بتایا اکیلے نہیں تیرے ہیں دامن پکڑ کے میں بھی تیرا ہوں. اتنا سننا تھا. صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حکیم سید نعیم الدین مراد آبادی بانی جامعہ نعیمیہ کہنے لگے مولانا عبدالرب سنو سنو آج ڈھیلا ندی میں فقط تم کو تیرایا ہے. تم ڈھیلا ندی دیکھ رہے ہو میں میدان محشر دیکھ رہا ہوں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یعنی اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا جب کوئی کسی کا نہ ہوگا. تو رب کان کھول کر کے سنو میرے مجاہد نے میرے حبیب الرحمان نے آج ڈھیلا ندی میں صرف تم کو تیرایا ہے. قیامت کے دن نہ جانے کتنے گنہگاروں کو میرا حبیب الرحمان تیرا کر کے جنت میں لے کر کے جائے گا.
یہ قرآن والوں کا پاور ہے. کس کا پاور ہے؟ اونچا بولو. قرآن والوں کا پاور ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال سے پہلے کہا تھا دنیا چھوڑ رہا ہوں، نیا گھر میں جا رہا ہوں، نہ معلوم دل کیسے لگے گا وہاں. او لوگو اپنے بچوں سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اپنے بیٹے اللہ اکبر سرکار مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند سرکار حامد رضا خان حجت الاسلام سے حامد رضا 3 دن 3 راتیں کنٹینیو قرآن کی تلاوت میری قبر پہ جاری رکھنا. نئے گھر میں قرآن سن سن کے دل لگ جائے گا. اور لوگوں قرآن دنیا میں بھی کام آتا، قرآن قبر میں جا کے بھی کام آتا. اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد پردہ کر جانے کے بعد 3 دن تک قرآن مسلسل متواتر ہوتا رہا، تلاوت قرآن ہوتی رہے. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور فرماؤ، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنا پیار کرتے تھے. دنیا جانتی ہے قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کو اتنا پیار تھا قرآن سے. جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے ڈاکٹر اقبال تو اتنے آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپکتے تھے، پورا چہرہ آپ کا بھیگ جاتا تھا. کہتے یہ قرآن کیا میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. اللہ اکبر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جاج پور کے نوجوانوں اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماق و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن تو ایسے ملن یا امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیبا کے تلے سنابے کھلے، ساقی زبان تمہارے لیے. تمہارے پیار کرو میرے نبی سے، محبت کرو آمنہ کے لال سے. حضور کی محبت ہی کامیابی کی اصل ہے، اصل حضور کی محبت ہے. اگر آپ حب مصطفیٰ آپ کے سینے میں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باغ ہر قادری کے لیے. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ بڑی انمول زندگی، بڑی قیمتی زندگی. میری ملت کے جوانوں مدرسوں کے قریب آؤ، مدرسوں سے پیار کرو. اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. بولو ماں باپ کے حق کو کس نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا. بیوی کے حق کو قرآن نے بیان کیا. بچوں کی تربیت کیسے کرنی قرآن بتاتا. زمین کے اوپر کیسے رہنا قرآن بتاتا. زمین کے اندر کیسے جانا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے. قبر کیا ہے قرآن بتاتا. آسمان کیا ہے قرآن بتاتا ہے. زمین میں کیا ہے قرآن بتاتا. شجر و حجر میں کیا ہے قرآن بتاتا. جن و بشر میں کیا ہے قرآن بتاتا. ساری دولتیں سارے خزانے بولو قرآن کے اندر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ میری ملت کے جوانوں قرآن کا پیغام ہے، سینے پہ لکھ کے لے کر کے جانا. وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. آج دیکھو ہم لوگ جلسوں میں جاتے جانا چاہیے، آراس کی محافل و مجالس میں جاتے جانا چاہیے، لیکن یاد رکھیں پہلے والدین کی خدمت کر دے چاہیے. یہ میں نہیں کہتا، رب کا کلام کہتا ہے. اس بچے سے سن کر کے دیکھ سکتے آپ 15ویں سپارے میں رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو نرم لہجے میں بات کرنا، عزت کے ساتھ بات کرنا. اللہ کے رسول
रसूल फरमाते हैं रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मेरे आका की हदीस है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आज हम जन्नत को तलाश करते हैं, लेकिन जन्नत में पूछना चाहता हूँ कहाँ है? जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आज कितने नौजवान हैं जो अपनी माँ के कदम चूमने तैयार नहीं, अपने बाप की दस्तबोसी करने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ पीर साहब की दस्तबोसी बाद में किया करो, पहले अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। माँ बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है, माँ बाप नाराज है तो परवरदिगार नाराज है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जलसे में जाना कबूल हो तो माँ बाप की खिदमत किया करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा हज मकबूल हो, तुम्हारा उम्रा मकबूल हो, तो माँ बाप को खुश रखा करो। माँ बाप राजी है तो तुम्हें बरकतें मिलेंगी। अपने घरों से निकलते हो तो सबसे बड़ा तावीज यही है कि अपनी माँ के हाथ चूम कर निकला करो। आप मुकम्मल एक तावीज नहीं 100 तावीज अपने जिस्म में डाल लो, कोई किसी पीर का तावीज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तावीज फायदा पहुंचाए तो अपनी माँ के कदम चूमा करें, बाप की दस्तबोसी किया करें। नसीब वाले हैं वो बच्चे जिनके सरों पे माँ बाप का साया है। पूछो जाकर के उन बच्चों से जिन्हें अपने माँ बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। माँ बाप जिंदगी में एक मर्तबा मिलते, दोबारा मिलते भी नहीं। हज़रात गिरामी, माँ बाप को सलाम करो, फिर अपने वालिदैन की दुआएं लेकर के घर से निकलो। हवादिसात ज़माना टकराएंगे, चले जाएंगे, तुम्हारा बाल भी बैका नहीं होगा। हाथ लगाओगे मिट्टी को सोना बन जाएगी मिट्टी। कारखाने में काम करोगे कामयाब हो जाओगे, फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। जिस काम में हाथ डालोगे बामुराद हो जाओगे। कामयाबी तुम्हारे कदमों के बोसे लेगी। मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। जवानों, दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्ते हैं, बीवी का भी रिश्ता है, बेटियों का भी रिश्ता है, बेटों का भी रिश्ता है, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो इंसान हैं, जिम्मेदारियों को अदा करते रहो, जिम्मेदारियों को अदा करते रहो। अल्लाह आपको दुनिया में भी इज्जत देगा, मरने के बाद जन्नत देगा। आपके अंदर इंसानियत उसी वक्त हो सकती है जब आप तमाम के हुकूक अदा करेंगे। लेकिन सुनो, बीवी के रिश्ते से ज्यादा, बच्चों के रिश्ते से अहम अगर कोई रिश्ता है पीर फकीर और आलिमों से भी बड़ा, वो रिश्ता है तुम्हारे वालिदैन का। इनसे बड़ा दुनिया के अंदर कोई रिश्ता नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो ये वो रिश्ते हैं जब आप परदेश जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, रोजाना जब घर को वापस आते हैं, हज़रात किसी दिन आने में आपको ताखीर हो जाती है। आपकी वालिदा नहीं सोती, आपकी बाप नहीं सोते, दोनों बिस्तरों पर करवटें बदलते रहते हैं। आपकी बीवी आपका इंतजार तो करती, बच्चे वेट तो करते, लेकिन सो जाते हैं। लेकिन तेरे माँ बाप को जब तक नींद नहीं आती, जब तक तू पलट के घर को वापस नहीं आ जाता, तेरे लिए दुआएं करते रहते हैं। रात के 2 बजे भी दरवाजे पर दस्तक दोगे, अल्लाह की कसम, या तो माँ पहले दरवाजा खोलेगी या बाप आगे बढ़ के दरवाजा खोलेगा। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। देखो ये माँ है। मैं कहता हूँ जिस तरह दुनिया में कोई दूसरा मदीना, दूसरा मक्का नहीं, उसी तरह दूसरा बाप नहीं, दूसरी माँ नहीं। ये वाहिद रिश्ते हैं, अकेले रिश्ते हैं। एक मर्तबा जब चले जाते वापस नहीं आते, ये इतना प्यार करते तुम चले जाते, ये तुम्हारी मोहब्बत में जिया करते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी 11 साल के बाद जब घर को वापस आए, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, अपने बेटे से पूछा बेटे किस मकसद के लिए घर से गए थे, वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वो करके बोले मेरी प्यारी अम्मी जान, 11 का डबल 12 भी 22 साल भी होता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मैं जैसे गया था वैसे वापस आया हूँ, कामयाबी मुझसे कोसों दूर है। हाथ उठाए बायज़ीद बुस्तामी की वालिदा ने हाथ उठा करके कहा
یا اللہ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما دے. بایزید بستامی قدس سرہ السامی کہتے ہیں جو منزل چلوں سے جنگلوں میں اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی ضربے لگانے سے حاصل نہ ہو سکی. ماں کا دامن تھا پسارا دامن نیچے بعد میں آیا, اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. یہ ماں ہے ماں, اللہ کی قسم پیر فقیر کی دعائیں علماء کی دعائیں بعد میں قبول ہوتی ہیں, پہلے تیری ماں کی دعائیں تیرے حق میں قبول ہوتی ہیں. جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن افسوس اگر آج کوئی دشمن ہے تو ماں ہے, آج اگر کوئی مخالف ہے تو باپ ہے. ان کی بچار دھارا جوان کی بچار دھارا کو مطلب کیا ہے میچ نہیں کر رہی. جوان کہتا میرے باپ نے کیا ہے کیا ہے میرے لیے, وہ جوان تیرا باپ تیرے لیے بھاگتا رہا, تجھے اونچا دیکھنے کے لیے نیچا ہوا, تجھے بڑا دیکھنے کے لیے چھوٹا بن گیا. باپ اپنے لیے نہیں جیتا, لوگ تمہاری ترقی سے تمہاری دولت سے تمہارے مقام سے تمہاری شہرت سے جلتے ہیں حسد کرتے ہیں. ایک باپ ہی تو ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. لیکن افسوس آج بیٹا باپ کو گھر سے دھکے دے کر کے نکالتا ہے. تو باپ کو نہیں نکالتا, خدا کی رحمت کو گھر سے نکالتا ہے. جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں خدا کی رحمت ان کے گھروں میں ہے, اور جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا خدا کی رحمت ان گھروں میں نہیں آتی ہیں. ماں باپ ہیں تو خدا کی رحمت تمہارے آنگن میں ہے, خدا کی برکت تمہارے ماں باپ سے ہے. اگر ماں باپ روٹ گئے اللہ اکبر اللہ روٹ جائے گا, اللہ روٹ گیا رسول اللہ روٹ جائیں گے, اور جب اللہ رسول روٹ گئے تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھو باپ ہی اپنے لیے نہیں جیتا حضرات, ہر کوئی اپنے پیٹ کے لیے جیتا, اس کی اپنی لائف ہوتی ہے, اپنے شوق ہوتے ہیں. باپ کا اپنا کوئی شوق نہیں ہوتا, اس کے بچوں کا شوق ہوتا, وہ اس کے پورا کرنے کے لیے جیتا ہے. شاعر نے کہا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ, دھوپ میں باپ کماتا, گرمی میں باپ کماتا, سردی میں باپ کماتا, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا, بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ آج میری ملت کے نوجوان ان کا جائزہ لو, سروے کرو, پتا چلے گا یہ پھلا بیٹا 1 سال سے باپ سے نہیں بولا, اور کون سا دین تو نے کہاں سے حاصل کیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت تو اپنی بارگاہ میں آئے ہوئے صحابی سے کہتے واپس ہو جاؤ, وہ کہتے آقا میں آپ کی خدمت کرنے آئے ہوں, پلٹ کے واپس نہیں جانا. ایران سے آئے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, میرے نبی ارشاد فرماتے واپس ہو جاؤ. آقا فرماتے احی والدہ کا, کیا تمہارے ماں باپ عرض کرتے آقا ہاں میری ماں زندہ ہے, میرے باپ زندہ. فرماتے ارجع الیہما, پلٹ جاؤ, جا کر کے اپنے باپ کی خدمت ماں کی خدمت کر لو, وہ وہاں راضی ہوں گے, میں محمد یہاں راضی ہو جاؤں گا. وہ ماں باپ کو تڑپاؤ گے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے. حضرت اویس قرظی کا کمال کیا تھا, کمال یہی تو تھا ان کی نابینا ماں تھی, حضور کا عشق ان کے سینے میں تھا, حضور سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے. ماں کہتی تھی بیٹے اگر تم چلے گئے میری خدمت کون کرے گا. اور لوگ پیر فقیروں کی دست بوسی کرتے ہو, ان کی دست بوسی کرنے کے لیے ان کے 1,01 کروڑ مرید موجود ہیں, لیکن ماں کے لیے تو اکیلا تنہا تو ہے. تو ماں کی خدمت کر, ماں کے پیٹ میں رہا تو خون جگر ماں کا تو نے پیا, 2 سال تک دودھ پیتا رہا حضرات, ماں کی گود میں رہا, ماں کی گود میں بیٹھا رہا, ماں گیلے میں سو گئی تجھے سینے میں سلایا, جس نے تیرے پیشاب پخانے کو بولو براز کو صاف کیا, اس نوکرانی کا نام کوئی اور نہیں, وہ تیری ماں ہے. بی بی بعد میں آئی ہے, بی بی نے تجھے اس وقت قبول کیا جب تو کماتا, تیرے پاس دولت تھی, بنگلہ تھا, پیسہ تھا, لیکن جب تو اپاہج تھا تو کچھ نہیں تھا, بے سہارا تھا. ماں نے تجھے اس وقت جب تو گوشت کا لوتھڑا تھا تیری ماں نے تجھے سینے لگایا, ماں نے چلنا سکھایا. لیکن آج جب بولتا ہے اسی ماں پہ زبان کھولتا ہے. شرم آنی چاہیے, اللہ اکبر, چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. ماں کو اگنور کرتے ہو, ماں کو سائیڈ کرتے ہو, ماں کو دھکے دیتے ہو. ماں اپنے دودھ کے قطرے کا بدلہ انتقام تم سے مانگ لے, پوری زندگی خدمت کرو گے, ماں کے دودھ کا بدلہ نہ دے
दे सकोगे। अल्लाह अकबर। माँ का पेशाब पखाना तुम्हारा साफ करना तो कुछ दूध के कतरे का भी बदला तुम नहीं दे सकते, लेकिन कितना सब्र है माँ को। धक्के खाए माँ, गालियां खाए माँ, बर्गर खाए बीबी, पॉकेट में पैसा रखे बीबी, अल्लाह अकबर ज़ेवरात पहने बीबी, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शॉपिंग करे बीबी, गालियां खाए माँ, पिज्जा खाए बीबी, चिकन मटन खाए माँ, अल्लाह चिकन मटन खाए बीबी, नौकरानी महारानी बनकर रहे बीबी, नौकरानी बनकर रहे माँ। अगर इस तरह करोगे अल्लाह की कसम जिंदगी में भी खुशियों को तरस जाओ। याद रखना जन्नत नहीं मिलने वाली, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों से हुजूर ने जोड़ी है, बीबी के कदमों में जन्नत नहीं। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रखी है, बीबी के कदमों में नहीं रखी, इसलिए माँ के कदमों में रखी है। कोई जन्नती है, अगर बीबी के कदमों में होती तो हर कोई जन्नती होता। जुड़वा के तो हर कोई गुलाम बन जाते हैं, माँ का कोई गुलाम होता है। जो माँ का गुलाम बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया बहुत रोओगे अगर माँ ने अपने दूध का कतरा मांग लिया, लेकिन सब्र दिया है, बर्दाश्त का मादा दिया, तहम्मुल दिया है, बुर्दबारी दी है, गाली खा के भी कभी खातिर नहीं होती, दुआएं करती है। शायर ने कहा था नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना अशरफ कादरी साहब क़िबला जलवागर हैं। नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे ज़रूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। अगर माँ का दूध पिया है तो सुभान अल्लाह बोलिए, और डिब्बे का पिया तो खामोश होकर के बैठिए, मुझे कोई आपसे मतलब क्या शिकायत नहीं, लेकिन अगर माँ का दूध पिया है तो जरूर सुभान अल्लाह बोलिए। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। ये पीछे वाले सब डिब्बे के ही पी के बैठे और मेरे भाई जरा सोचो, तुम्हारे जमाने में तो डिब्बा चलता भी नहीं था। बोलो जरा जोर से बोलो, जोर से और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन से मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। रात में इंतकाल कर गई। शायर कहता है अब क्या है, जमाने के धक्के खाने पड़ते हैं, ठंडा खाना खा लेता हो, गंदा कपड़ा पा लेता हो, गुस्सा सारा पी जाता हो, हर दुख पे लपसी जाता हो, सारी बातें सह लेता हो, ठंडा हो के रह लेता हो, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मैं प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, अगर रियलिटी है तो बोलना, जरा मचल के बोलो, माँ के नाम का बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के और बोलो या रसूल अल्लाह। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए, भूखी रहती है। माँ से बढ़ के कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। हज़रत अवैस करदी की बूढ़ी नाबीना अंधी माँ थी, आप हुजूर का दीदार करने जाना चाहते थे, मुलाकात करने के लिए जाना चाहते थे, और इश्क कितना था उवैस करदी को नबी से, और नबी भी उनके अल्लाह अकबर जिक्र मदीने में किया करते थे। मेरे नबी फरमाते थे कर्न में मेरा एक दीवाना है, नाम उसका उवैस है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह उसकी दुआ से मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का दीदार नहीं किया, मुलाकात नहीं करी, लेकिन रहते हैं कर्न में, हुजूर जिक्र कर रहे मदीने में। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा या रसूल अल्लाह, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रोम से आ गए, लेकिन वो इतने करीब से ना आ सका। मेरे नबी फरमाते आयशा उनकी एक नाबीना माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत करते हैं, और माँ की दुआओं से ही तो वो इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अवैस करनी का मामूल ये था, पूरा दिन लोगों के ऊंट चराते थे, शाम को जो मिलता था माँ के हाथ में ला करके देते थे, और हम ला करके बीबी को देते हैं।
ہے نہیں, ماں کو نہیں دیتے نا. بیوی کو خرچہ اتنا دیتے ہیں جتنا وہ مانگتی اس سے بھی زیادہ. اور ماں کو کتنا دیتے ہیں بولو؟ 500 دے دیے، اگلے ہفتے حساب مانگ رہے ہیں کہاں کہاں خرچ کیے. یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کو مانا کھلا دیا. او اپنے لیے نہیں کھاتی، تیرے بچوں کے لیے جیتی ہے. میں نہیں کہتا بیوی سے محبت نہ کرو، کرو بیوی سے محبت، اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا اہم ہے. اور جو ظلم کرتے نا اپنی بیویوں پہ، اللہ کی قسم اللہ کی پکڑ سے ڈریں. وہ تمہارے لیے جس ماں باپ نے اپنی بیٹی دی ہے نا، تمہیں انسان سمجھ کے بیٹی دی ہے. انہیں نہیں پتا تم وحشی جانور ہو. تم اس کی بیٹی کو بیلٹ سے پیٹو گے، تم اس کی بیٹی کو اللہ اکبر پھندا لگا کے مار دو گے، تم اس کی بیٹی کو قتل کر دو گے، بورے میں بند کر کے ندی میں پھینک دو گے. اور لوگوں، اسلام کے اندر طلاق اسی لیے رکھی گئی ہے، اگر تمہارا من نہ ملے، دل نہ ملے اور میچ نہ ہو ایک دوسرے سے، تو اسلام میں یہ رکھی طلاق دے کر کے دونوں الگ ہو جاؤ. لیکن کسی کی جان نہ لینا، جان لینے کا حق اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے. کسی کی بیٹی کو نہ مارنا. کل تمہارے آگے بھی بیٹی آئیں گی، تمہاری بھی، تم بھی کسی بہن کے بھائی ہو. آج تم اس کی بیٹی پہ ظلم کرو گے، کل کو تمہاری بہن بیٹی پہ بھی ظلم کیا جائے گا. جب تمہیں شکایت ملے گی تمہاری بہن کو تمہارا بہنوئی مارتا تو تمہیں چوٹ لگے گی جیسے تمہیں چوٹ لگی ہے. سوچو تمہاری بیوی کا بھی کوئی بھائی ہے، تمہاری بیوی کا بھی کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہتا ہوں بیوی کا حق بھی ادا کرو. وہ تمہیں انسان سمجھتے ہیں، اگر جیسے تم ان کو مارتے ہو نا، اگر انہیں معلوم ہو تو یہ درندہ جانور ہے. حضرات، بیٹے کا ہاتھ دینا تو بڑی بات ہے، وہ بیٹی کا ایک ناخون پوروا تک تمہیں نہیں دیتی. اس لیے ظلم نہ کرنا کسی کی بیوی بیٹی پر. لیکن یاد رکھو، بیوی کا حق ادا کرنے سے پہلے ماں کا حق ادا کرو. ماں تمہیں دنیا میں لے کر کے آئی ہے، بیوی تمہاری وجہ سے تمہارے گھر میں آئی ہے، تو پہلے ماں ہے بعد میں بیوی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جو ماں کا فرما بردار ہوگا وہ بیوی کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا. بولو اونچا بولو. اور جو ماں کو پہچانتا ہوگا وہ بیوی کو بھی پہچان لے گا، جو ماں کو نہیں پہچانے گا وہ بیوی کو بھی نہیں پہچانے گا. اور بیوی سمجھدار پہچان جاتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے نا یہ اپنی ماں کا نافرمان ہے، وہ کہتی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. شوہر نے کہا کیوں نہیں رہنا؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، جب تو اسی کا غدار ہے، جب تو اسی کا نہیں ہے تو میرا کیسے ہو سکتا ہے. پہچان لیتی ہیں اچھی بیٹیاں، پہچان لیتی ہیں اصلی اور نسلی خاندانی بچیاں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے یہ کہوں گا اپنی ماں کی بھی خدمت کرنا، بیوی کی بھی خدمت کرنا، حقوق سب کے ادا کرنا. دعائیں کرانے کا شوق ہو تو اپنے کسی پیر فقیر سے بات میں کرانا. پہلے بس 1 بجے تک اور 8 منٹ آپ کے لوں گا میں انشاءاللہ. بس میں آپ سے یہ عرض کروں گا، آپ سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے دعائیں کرا لو. حضرات ذرا سنیے توجہ کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، مجھے دکھا دے جنت میں میرا ساتھی کون ہے. رب نے فرمایا جاؤ ایک گوشت بیچنے والا، کرنٹ لوکیشن ملی اسی پر پہنچے، جا کر کے دیکھا گوشت بیچ رہا ہے. اور لوگوں کسی کو ہلکے میں نہ لیا کرو، نمازی اپنی نمازوں پہ گھمنڈ نہ کیا کریں. ہو سکتا ہے گدڑی کے اندر لال ہو، جسے تم گنہگار سمجھ رہے ہو وہ جنتی ہو، حضور کا سچا عاشق ہو. کون سے عبادت کرتا ہو اکیلے میں؟ اس لیے فیصلے جلدی مت کیا کرو، سوچ سمجھ کر کے فیصلے کیا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، جوان نے گوشت بیچا، دکان بند کی. حضرت موسیٰ سے بولا میرے مہمان بن جائے. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا. جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، بن کر کے تیار ہو گیا. جوان حضرت موسیٰ سے بولا ابھی کھاؤ گے یا بعد میں؟ ابھی کھاؤ گے؟ آپ کو کھانا ہے؟ سو رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا آپ کی؟ اچھا کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا؟ میں ایکسیڈنٹ نہیں کراؤں گا. ہاں ہمارے شاہ نواز حسان صاحب آپ کو بیدار کر کے چلے گئے. بالکل مطمئن رہیے آپ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ سب علماء آپ سے محبت کرتے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھا کے
سب کے سمجھ میں آ رہا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جوان نے کہا ابھی کھاؤ گے یا بعد میں؟ کب کھانا ہے؟ ابھی یا بعد میں؟ کہا بعد میں کھائیں۔ کیا مطلب؟ بولے ابھی کھاؤ گے تو اکیلے، بعد میں میرے ساتھ۔ کہا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کھانے کے درمیان کوئی عمل کرتا ہو، اللہ نے اسے جنت میں میرا ہمسایہ بنایا۔ کہا تیرے ساتھ میں کھاؤں گا۔ وہ لوگوں، ہمسایہ کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ اگر ہمسایہ ناراض ہے، پڑوسی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ تمہارے بچے گوشت سے کھائیں، پڑوسی کے بھوکے کھائیں، تمہارا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جو جس کا پڑوسی پریشان رہتا ہو اور وہ اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کرتا ہو۔ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، اپنے روٹے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ جو پڑوسی مزدور ہے نا، اس کے بچے مزدور ہیں، تم مالدار ہو نا، گھمنڈ ہے نا، سنو اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ تقدیر بدلنے میں جب کھانا بناؤ تو پانی زیادہ کر لو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، اور پھر وہ شوربہ اپنے پڑوسیوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ خوددار میرے شہر کا فاقے سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے ساتھ میں کھاؤں گا۔ جوان نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، شوربے میں ڈبوتا تھا، پھر اپنے دانتوں سے چباتا تھا، حلوہ بنا کے ماں کو کھلاتا تھا۔ ماں کا پیٹ بھر گیا، ہاتھ اٹھا کے ماں نے دعا کی۔ حضرت موسیٰ نے قریب بلایا، قریب بلا کر کے فرمایا یہ کون ہے؟ جوان نے کہا میری ماں ہے۔ کہا کہ کیا دعا کر رہی ہے؟ کہا یہ روزانہ یہ دعا کرتی جب فارغ ہو جاتی کھانا کھا کر کے، شکم سے راسودہ ہو جاتی تو کہتی اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ۔ کہا تم کیا کہتے ہو؟ بولے میں آمین کہہ دیتا ہوں، میری ماں سیدھی ہے، سیدھی ہے، ان پڑھ ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ جوان کہتا ماں کا دل لکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہو۔ حضرت موسیٰ فرماتے تمہاری ماں دعا کرتی میرے بیٹے کو جنت موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ نے تمہاری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ لکل بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ، او مبارک ہو، بشارت ہو، تمہاری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے اور تم جنت میں میرے ساتھی ہو اور موسیٰ تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرات ماں کی دعائیں بیٹے کو جنتی بنا دیں۔ جی میں حضور کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، ہمارے نوجوان کی فرمائش ہے، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ ارے سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، اب انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے، دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم، بولو کون ہے؟ حضرت آدم ہے، آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارق، تارق کے بیٹے ابراہیم، خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزل، مزل کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قشی، قشی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
जज़ाक अल्लाह। बचा कर उनको मोहताजी से खुद मुख्तार करता है, हर एक तूफान से उनका सफीना पार करता है। जो अपने माल को तकसीम करते हैं गरीबों में, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है, खुदाए पाक उनको और भी जरदार करता है। हजरात, ये मदरसे में, मदरसा गौसिया में, क्या नाम बेटा आपका? आरिफ, हाफिज मोहम्मद आरिफ को जश्न दस्तार हिफ्ज़ दी गई है। तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पे इनको दस्तार दी गई, अल्लाह कबूल फरमाए। मदरसा गौसिया ने, मैं आपसे पूछूं, एक सवाल कर लूं, तकरीर तो मेरी खत्म है, आपने काफी टाइम तक सुन भी लिया और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है, जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे। कमा हक़्क़ुहु मैं आपकी खिदमत नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे अफसोस है। अल्लाह पाक इस हादरे को, अल्लाह अल्लाह मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फरमाने हक अदा कर दिया, ये मोहब्बत है इनकी। क्या बात है हजरात, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बस जा रहा हूँ जाते जाते। मदरसा गौसिया कहाँ पे है? जमीन पे या आसमानों में? जमीन पे है ना, और जमीन पे भी कितनी अच्छी जमीन पे है, आपकी जमीन पे है। आपको मदरसा गौसिया ने क्या दिया? कुछ दिया आपको? बोलो कितने? एक, पहली मर्तबा, फर्स्ट मर्तबा, पहला जलसा। उर्स के जलसे ज्यादा होते हैं उड़ीसा में, लेकिन आज इम्तियाजी जलसा है। क्यों भाई राजा भाई? इम्तियाजी शान रखता है जलसा। और जवानों, तुम्हारी जितनी तारीफ करूं मैं कम ही कम है। आज जवान जब मचलते हैं ना तो नाचते हैं, डीजे पे भालू और रीचों की तरह रक्स करते हैं, लेकिन ये जवान जब मचले हैं जाजपुर वाले ना तो हुजूर की मोहब्बत में तड़पे हैं। और जब कोई हुजूर की मोहब्बत में तड़पता, वो बाद में तड़पता, पहले खबर मदीने वाले को हो जाती है। पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का इश्क। जवानों तुम्हें सैल्यूट, जवानों तुम्हें मुबारक, अल्लाह तुम्हें हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर का सच्चा उम्मती बना दे। बच्चों को थोड़ा आगे कर दो बेटा, आगे हो जाओ। आरिफ, हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब, तुम्हारा दर्शन कर लेंगे हमारे तमाम तर नौजवान। अल्लाह इन तमाम को, बुजुर्गों को, जवानों को, जब जवान ऐसे हैं, तुम वालिदैन कितने अच्छे होंगे। यो रफु शजरु बिसमरिही, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, माँ बाप अपने बच्चों से पहचाने जाते हैं। जाजपुर वालों, तुम्हारे बच्चे इतने अच्छे हैं तो तुम कितने सच्चे और अच्छे होंगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हजरात, तो मदरसा गौसिया ने आपको एक हाफिज दिया, चाहते हैं आपको 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले।